ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم قرآن حکیم کلاس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 کے ضمن میں ایک اہم اصول کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ کی طرف سے انسان کے پاس مکمل ذرائع موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و حواس اور قلبی بصیرت عطا کی، اور پھر عقل و حواس کے ذریعے قلبی بصیرت کو روشن کرنے کے لیے قرآن و سنت کی شکل میں دلائل و ذرائع عطا کیے تاکہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ لیکن ضد و عناد اور تعصب و ہٹ دھرمی کا شکار لوگ اپنی مشرکانہ اور باغیانہ زندگی پر اڑے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اگلی آیت میں ایک اصولی بنیادی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ میں اس اصول کو 3 زاویوں سے پیش کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے آیت کا متن اور اس کا ترجمہ دیکھیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، یعنی مشرکین کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ اللہ کو گالی دیں گے حد سے بڑھتے ہوئے بغیر علم کے، یعنی اللہ کو گالی دینا جہالت کی انتہا ہی ہوگی، بغیر علم کے ہوگی، لیکن اس کا ذریعہ و سبب تم بن جاؤ گے۔ اس بنیادی اصول اور رہنمائی کو ایک جملے میں پہلے نوٹ کیجئے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں، اس ناجائز کام کا سبب اور ذریعہ بننا بھی جائز نہیں۔ اس لیے فرمایا، جب تم مشرکین کے معبودوں کو گالی دو گے تو تمہارا یہ کام سبب و ذریعہ بن جائے گا اس بات کا کہ وہ پھر تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ اسی طرح کی مثال صحیح بخاری میں مذکور حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ کسی اور کے والدین کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ اس کے والدین کو گالی دے گا، تو والدین کو گالی دلوانے کا سبب و ذریعہ یہ بیٹا خود بن گیا نا۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے والدین کو گالی دے دی۔ تو اس اصول کو پھر دہرا لیجئے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں، اس ناجائز کام کا سبب اور ذریعہ بننا بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے والدین کو خود گالی دینا جائز نہیں ہے نا، تو اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب و ذریعہ بننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے دور نبوی کی ایک اور مثال سامنے رکھیے کہ نزول قرآن کے آغاز سے 5 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، وہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا اور حجر اسود کو نصب کرنے کا وہ بہترین فیصلہ فرمایا تھا۔ لیکن حلال رقم کم پڑ جانے کی وجہ سے قریش مکہ حتیم والا حصہ تعمیر نہ کر سکے اور کچھ کام انہوں نے دانستہ کیے۔ مثلا خانہ کعبہ کا دروازہ سطح زمین سے بلند کر دیا، آج کل تقریباً 7 فٹ اونچا ہے وہ، اور خانہ کعبہ کے خارجی اور داخلی 2 دروازے تھے، ایک دروازہ خارجی دروازہ انہوں نے بند کر دیا۔ اب یہ جو تبدیلیاں قریش مکہ نے تعبیر کعبہ میں کر دی تھی، ان تبدیلیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قریش کی تعمیر کعبہ کو گرا کر میں اس کو بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، لیکن میں نے اپنا ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ تمہاری قوم یعنی اہل عرب نئے مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو جائیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، ایک جائز کام بلکہ ثواب کا کام اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بڑی خرابی کا باعث بن رہا تھا۔ تو یہاں تک اس اصول کو میں نے ایک زاویے سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس اصول کو دوسرے زاویے سے دیکھیے کہ مذکورہ آیت میں تو حکم دیا گیا کہ مشرکین کے معبودوں کو گالی نہ دو، جبکہ قرآن میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں خود قرآن میں ہی مشرکین کے معبودوں کے لیے
انتہائی شدید ترین الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس اشکال کے جواب میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ گالیاں دینا اور بات ہے اور معبودوں کی عجز و کمزوری بیان کرنا دوسری بات ہے۔ کسی حقیقت کی تحقیق ریسرچ کے لیے اس شے کے اوصاف و نقائص بیان کرنا اور شے ہے اور کسی کو گالی دینا اور شے ہے۔ اچھا دیکھیے، کسی عدالت میں اگر کسی کی برائی کو واضح کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد مقدمے کی وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا مقصود تو نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی کسی کی دل آزاری پیش نظر ہوتی ہے۔ تو بہرحال قرآن میں مشرکین کے معبودوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سخت معلوم ہوتے ہیں، وہ اصل میں معبودوں کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر شرک و گمراہی کے بھیانک انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان آیات کو خیر خواہی کے جذبے سے پیش کرے تاکہ معبودان باطلہ کی حقیقت واضح ہو جائے اور شرک و گمراہی کے بھیانک انجام سے خبردار کر دیا جائے، تو یہ تو اللہ کے ہاں پسندیدہ کام ہے اور دین اسلام کے مقاصد میں سے ہے۔ لیکن اگر وہی آیات کوئی اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ اس سے مشرکین کو چڑھایا جائے، ان کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس وقت ان آیات کو پیش کرنا بھی سب ممنوع ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، جس کا مقصد کسی کو خیر خواہی کے جذبے سے حقیقت سے آگاہ کرنا ہوتا ہے نا، اس کا طرز بیان اور الفاظ کا چناؤ بھی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے فقہاء نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ تو اگر کوئی والد یہ دیکھے کہ میری اولاد نافرمان ہے تو والد کو چاہیے کہ اولاد کو گناہ سے بچائے، ان کو حکم کے انداز میں کوئی کام نہ کہے بلکہ نصیحت کے انداز میں کہے کہ بیٹا اگر فلاں کام کر لیا جائے تو بہتر رہے گا، اور اگر فلاں نہ کیا جائے تو بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو نصیحت کی تو یہ مزید گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، آگے سے کفریہ یا مشرکانہ کلمات کہہ ڈالے گا، تو ایسے شخص کو نصیحت نہ کرنا بہتر ہے۔ تو بہرحال اس اصول میں مسلمانوں کو حسن اخلاق کی بہترین تلقین کی گئی ہے۔ مسلمان کی تمام تر گفتگو تو اصلاح کے لیے ہونی چاہیے نا، ایسا نہ ہو کہ کہیں مزید خرابی کا ذریعہ بن جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو صحیح بخاری میں اس عنوان پر ایک مستقل باب باندھا ہے۔ اب آگے اس اصول کے تیسرے اور اہم زاویے کو بھی دیکھ لیجئے۔ وہ زاویہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس اصول کے تحت تو ہم دین اسلام کو کوئی حکم بھی پورا نہیں کر پائیں گے، ہمارے جہاد سے غیر مسلموں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، وہ جہاد کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں، تبلیغ اسلام اور اشاعت توحید بھی ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، تو کیا ہم سب کچھ ترک کر دیں؟ تو اس زاویے سے بھی اس اصول کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جو احکام اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں ان کو ہرگز ترک نہیں کیا جائے گا، مثلا توحید، سنت، نماز، تلاوت، تبلیغ اسلام، جہاد و قتال وغیرہ، اور جو اسلام کے بنیادی مقاصد میں داخل نہیں، ان جائز امور کو اس بنا پر ترک کیا جا سکتا ہے جب یہ اندیشہ ہو کہ وہ کسی بڑی خرابی کا ذریعہ نہ بن جائے، جس کی چند مثالیں میں پہلے دے چکا ہوں۔ مثلا مشرکین کے معبودوں کو گالی دینا دین اسلام کے مقاصد میں سے ہے ہی نہیں۔ بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق کر دیا جائے، یہ بھی مقاصد میں داخل نہیں ہے۔ یہ بات دین اسلام کے مقاصد میں داخل ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے تاکہ وہ عمل پیرا ہو کر بھیانک انجام سے بچ جائیں۔ لیکن اگر کسی کو نصیحت کرنا اس کو مزید کفر و نافرمانی میں مبتلا کر دے تو اس کو نصیحت نہ کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر وہی شخص معاشرے میں خرابی پھیلا رہا ہے تو اس کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ اس کے خلاف فوراً ایکشن میں آئے گی۔ تو بہرحال میں نے اس اصول کو 3 زاویوں سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس میں اہل ایمان کو انتہائی خوبصورت اخلاقی رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔
جس کے بارے میں آج کے مسلمانوں کو اور بالخصوص دیندار اور اہل علم لوگوں کو اپنا خصوصی جائزہ لینا ہوگا۔ چونکہ یہ انتہائی اہم اصول تھا نا اور تفصیل طلب تھا، تو آج کی نشست میں اس کو میں نے مختلف زاویوں سے تفصیلاً بیان کر دیا۔ اس کی اور بھی بہت تفصیلات ہیں جو اب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اصول سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔